پاکستان میں جو بجلی کی کھپت ہے اور جو لوگوں کو بجلی بل دینے کی جو ان میں سخت ہے، اس کے لیے ایک صرف سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ ہے ڈیمز بنانا. ہم نے تربیلا ڈیم یعنی پچھلی حکومتوں نے بنایا. ہم نے غازی بروتا جس میں سے کافی بجلی پیدا ہوتی ہے اس کو مکمل کیا کیونکہ وہ پروجیکٹ ابینڈن ہو چکا تھا. اس کے بعد اب ہمیں جو ضرورت ہے، میں آج بھی کہوں گا، سب سے اپیل کروں گا کہ ڈیمز کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کاسٹ آف پروڈکشن جو ڈیم سے بجلی آتی ہے وہ تھرمل سے بہت کم ہے اور اس میں وقت ضرور لگتا ہے، بہت لگتا ہے. تو اس کی پلاننگ ہو چکی تھی باشا ڈیم کی، اس کو آگے لے کے ہم چلیں. تھرمل میں یہ ہے کہ آپ جلدی تو لگا سکتے ہیں اور ضرورت پڑے گی. آپ لوگوں کے پاس 8 سال تھے، ناٹ ایز پرائم منسٹر، لیکن جو صدر مشرف کا دور تھا، تو کیوں جی اس میں نہیں ہوا؟ دیکھیں جی باشا ڈیم کی انیشیشن اسی میں ہوئی. تو یہ پرابلم ابھی کیوں اتنی زیادہ ہے؟ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کو کہ باشا ڈیم کی ڈیم بنانا کوئی گھر بنانا نہیں ہے کہ آپ نے نقشہ بنایا اور شروع کر دیا. اسٹڈیز ہوتی ہیں، سالوں سال چلتی ہیں. اب باشا ڈیم بڑی ایڈوانس سٹیج پہ ہے پلاننگ کی. جب یہ مکمل ہو جائے گا تو مجھے پوری امید ہے کہ اس کی فائنینسنگ ریز کی جائے گی اور پھر ٹینڈرز وغیرہ ایشو کیے جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ بجلی میں ڈسٹریبیوشن میں کنٹینیوس انویسٹمنٹ چاہیے اور اگر اس میں کوئی خلل آتا ہے تو وہ پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو آئی پی پیز چل رہے ہیں ملک میں، ہمارے زمانے میں پیمنٹ پرومپٹلی ہوتی تھی. بیچ میں جب انٹرم سیٹ اپ وغیرہ آیا اس کے بعد ذرا اس میں خلل پیدا ہوا. تو پیمنٹس جب تک پرومپٹلی نہیں ہوں گی، کیونکہ تھرمل پاور اسٹیشن مہنگے تیل سے چلتا ہے، تو اگر پیمنٹ نہ ہو تو پھر وہ رک جاتے ہیں اور پھر اس میں بجلی کی جو اویلیبلٹی ہے. تو یہ کس کا قصور ہے کہ آج کل پاکستان میں؟ قصور کی بات نہیں، یہ تو ایک مینجمنٹ ہم کر رہے ہیں. اور آج بھی مجھے جو بتایا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ لوڈ شیڈنگ، اخبارات ہی میں پڑھ سکتا ہوں، کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو وہ اسٹیٹمنٹ وغیرہ آتے ہیں کہ انشاءاللہ عنقریب اب لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، وچ مینس کہ ظاہر ہے کوئی اوور نائٹ تو نہیں ہوا. یہ تو پچھلے سالوں سے جو کام چل رہا تھا وہ اب کمپلیشن پہ آ رہا ہے. تو آئی ایم ہوپ فل کہ دس پرابلم ول بی ریزالو. دا مین ریزن واز کہ ڈیمانڈ سپلائی میں جو گیپ آیا وہ یہ تھا کہ گروتھ ہماری اتنی بڑھ رہی تھی کہ ڈیمانڈ 10 سے 12,000 گاؤں ہر سال الیکٹریفائی ہو رہے تھے. گھروں میں لوگ پنکھے کی جگہ اور اپلائنسز بھی استعمال کرنے لگے. تو اس سے پھر امیڈیٹلی اگر آپ دیکھیں اسپائک جو آئی ہے ڈیمانڈ میں وہ انپریسیڈنٹڈ تھی. اور یہ جہاں بھی کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں جہاں اکنامک گروتھ تیز ہوتی ہے تو یہ گیپ آتا ہے اور سپلائی ڈیمانڈ میں تھوڑے ڈسٹورشنز آتے ہیں. اوکے، اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد وی ول کنٹینیو ود دس انٹرویو. جوائن اس آفٹر دی بریک. آپ نے تقریباً 4 سال میں 50 غیر ملکی دورے کیے. جو دورے ہوتے ہیں کوئی سیر سپاٹے کے لیے نہیں ہوتے. Welcome back to this special interview from London with former Prime Minister of Pakistan, Shaukat Aziz Saab. ایک اور ایشو جو آج کل پاکستانی اخبارات میں بہت اچھالا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ وزیر اعظم تھے آپ کو کوئی تقریباً 736 تحفے ملے تھے فرام فارن ڈگنیٹریز جو آپ نے ڈکلیئر کیے، لیکن اس میں سے جو زیادہ تر تھے وہ آپ نے کنسیشنل ریٹ پہ یعنی بہت ہی کم قیمت پہ اپنے ساتھ آپ لے گئے. نہیں ایسی کوئی بات. پہلے تو میں اس کی وضاحت کر دوں جو آپ کے سوال میں نقطہ تھا. پہلی بات ہے کہ یہ فارن ڈگنیٹریز نے نہیں دیے. اس میں کچھ فارن ڈگنیٹریز کے تھے، زیادہ لوکل گفٹس تھے. اچھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جاتے ہی جب میں وزیر اعظم بنا میں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک نیا سلسلہ شروع کیا. وہ یہ تھا کہ جو بھی چیز آئے گی وہ ریکارڈ ہوگی ایز اے گفٹ. تو اکثر جیسے کوئی چیمبر آف کامرس کا ڈیلیگیشن ہے وہ اپنا پلیک لاتے ہیں، شیلڈ سی ہوتی ہے، اس کی کوئی کمرشل ویلیو تو نہیں ہوتی، وہ بھی گفٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر آپ لسٹ دیکھیں تو سینکڑوں ایسے گفٹ تھے جو ملک کے اندر سے بھی آتے تھے، باہر سے بھی کوئی آ جاتا تھا، چیمبر کوئی وزٹر کوئی وہ اپنی کمپنی کا لوگو دے جاتے تھے. اب میں نے اخبار میں پڑھا کہ جی CNN نے مجھے گولف سیٹ دیا، اس پہ آرٹیکلز بھی لکھے گئے. تو آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز CNN سے چیک کریں، ایسی کوئی بات نہیں. گولف سیٹ نہیں تھا، گولف کی بال اور وہ پلاسٹک کے جو ہوتے ہیں ٹیز اور اس قسم کی چیزیں جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی. جب میں وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا بھی ہوں کوئی 150 گفٹس میں پرائم منسٹر ہاؤس میں
اس میں یہ شیلڈز تھے, سورڈز تھے, کچھ مہنگی چیزیں بھی تھیں, گھڑیاں وغیرہ جو واپس کی گئیں اور وہ ریکارڈ میں ہیں, مگر پورا ریکارڈ نہیں ہے. انہوں نے صرف یہ ڈکلیئر کیا, جو مین تھرسٹ تھا آرٹیکل کا, کہ اتنی زیادہ گفٹس ملی. اور یہ میں آج آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک ایک گفٹ, چاہے وہ سوئی ہو یا کوئی مہنگا گفٹ ہو, ہم نے ریکارڈ کیا, ہم نے کیبنٹ ڈویژن کو بھیجا ایز پر رولز اینڈ ریگولیشنز, قانون کے مطابق. جو گفٹس کم ویلیو کی تھیں, جن کی کمرشل ویلیو نہیں ہے, وہ واپس کر دیتے ہیں, کیونکہ اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. دوسرا, جو مہنگی گفٹس تھیں اس میں کچھ ہم نے واپس کی, کچھ ہم نے لی, بٹ انڈر دا رولز, جہاں اپریزل وغیرہ کو بہت امپروو کیا گیا تھا. اور یہ سب پاکستان میں ہر آفس بیئرر کو جب گفٹ ملتا ہے, رولز آف دا کیبنٹ ڈویژن آر ویری کلیئر. صرف پرائم منسٹر کے لیے رولز نہیں ہیں, صرف صدر کے رولز نہیں ہیں. کوئی بھی ملک کا عہدیدار ہو, چاہے سول ہو, ملٹری ہو, جوڈیشل ہو, جس کو گفٹ ملتا ہے, اٹ ہیز ٹو بی ڈکلیئرڈ, اٹ ہیز ٹو بی اپریزڈ. اگر اس کی ویلیو جو کٹ آف پوائنٹ ہے اس سے کم ہے تو وہ آپ کو واپس مل جاتی ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں. ٹھیک ہے جی. اگر نہ ملے آپ کو, شوکت صاحب, اس آرٹیکل میں اور جو بھی کچھ چھپ رہا ہے میں تو پاکستان آپ میں, کو اس میں حقائق یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کسی انفلوئنس کے ذریعے وہ آرٹیکلز جو تھے وہ کم اپریز کیے جاتے تھے. مثلا انہوں نے کہا ہے کہ جی عمان سے 4 مسک کی شیشیاں آئیں جو صرف 2500 ایچ کی اپریز کی گئیں, جبکہ یہ بہت کم ویلیو ہے. یا فورن میڈ شرٹ واز ویلیوڈ 1000 روپے کا. یا کوئی ہینڈ بیگ تھا جو مسز بلیئر نے گفٹ دیا تھا, اس کی 300 روپے ویلیو لگا دی گئی. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپریزل کیبنٹ ڈویژن کرتا ہے, اور بلو دا لمٹ جب یہ ہوتا ہے, جو بھی لمٹ ہے وہاں, اس سے نیچے اس کی ویلیو کو مطلب دیر از نو مارکیٹ فار اٹ. اب اگر آپ چین جائیں, آپ کو ایک کچھ قمیض مل جاتی ہے تو شاید 1000 روپے اس کی صحیح ہو, بٹ کیبنٹ اسی لیے میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ ویلیویشن سسٹم کو ہم نے بہت امپروو کیا. اور اب رول یہ تھا, جو میں نے شروع کیا تھا, کہ ہائر ویلیو ہیز ٹو بی ٹیکن. جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, مہنگی چیزیں, ان کی 2-3 ویلیوز ہوں گی. کمیٹی ہے وہ ہائر ویلیو لیتی ہے. کوئی ڈسپیوٹ ہو تو پھر کیبنٹ سیکرٹری خود دیکھتا ہے. اور تو یہ کوئی پرائم منسٹر یا کوئی اور بیٹھ کے, میں کہہ رہا ہوں نا, یہ سب کے لیے اپلائی کرتا ہے. وہ بیٹھ کے نہیں کہتے کہ بھائی اس کو 200 کر دو, اس کو 500 کر دو. یہ تو ایک پروسیس ہے, اور ایک اور چل رہا ہے, اور اس کو اگر بہتر امپروو کیا جا سکتا ہے تو کریں. ایک اور اینگل یہ دیا گیا کہ اگر یہ گفٹس آپ ساتھ نہیں لے کے جاتے, کوئی تقریباً 390 کے قریب جو آپ ساتھ لے گئے پیمنٹ کر کے, جو کنسیشنل ویلیو تھی, تو پھر یہ آکشن ہوتی اور اس کا فائدہ پاکستان جی, اس میں کافی چیزیں ہم نے واپس کی اور آکشن بھی ہوئی. مگر ٹریجری پہ اگر آپ دیکھا جائے تو خاص فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ اتنی ان کی رقم نہیں تھی. مگر ہم نے ضرور جو چیزیں ہمیں ضرورت نہیں تھی واپس کی ہے. یہ بھی ریکارڈ میں سارا ہے. اور آپ سے پہلے جو بھی لوگ وزیر اعظم کے, اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنی گفٹس کیسے مل رہی ہیں. آپ, میں نے کہا شیلڈز کچھ, کیونکہ ایکٹیویٹی زیادہ تھی, شیلڈز اور یہ بال پوائنٹ پین اور اس چیزیں, وہ تو 90% تو میں دیکھتا بھی نہیں تھا. وہ نیچے سے ہی اسٹاف بھیج دیتا تھا اور وہ ڈسپوز ہو جاتا. I mean, a lot of these gifts آپ کو ملے ہوں گے جب آپ نے فورن وزٹس کیے. اچھا, فورن بھی میں آپ کو ایک, کیونکہ آپ گفٹس پہ اتنا فوکس کر رہی ہیں تو میں ذرا ایکسپلین کر دوں. آل فورن گفٹس کبھی ہمیں نہیں دیے جاتے تھے, چیف آف پروٹوکال لیتے تھے, وہ پھر اس کو کیبنٹ ڈویژن میں بھیجتے تھے ریکارڈڈ. ایک سوئی بھی باہر جو ملی ہو وہ آؤٹ آف ریکارڈ نہیں تھی. لیکن اور یہ آپ اپریشیٹ کریں کہ یہ کنسرن تھی کہ ہم نے یہ سسٹم شروع کیے. آل, آپ رولز پڑھ لیں, رولز اویلیبل ہیں, میں آپ کو کاپی بھی کسی سے, اگر آپ کیبنٹ سیکرٹری سے کہیں, آپ کو دے دیں گے کہ آل گفٹس ول بی ایکسپٹڈ اونلی بائی چیف آف پروٹوکال اینڈ سینٹ فار اپروپریٹ ویلیویشن ٹو دا کیبنٹ ڈویژن, آل انڈر دا پروسیجرز وچ ور امپرووڈ. اس کے بعد لوکل بھی بالکل سیدھا وہیں جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے.